نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 ریکارڈنگ میں ناچیز نے بہت ساری ایسے معروضات اور بہت ساری باتیں کفریہ کلمات کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ کفریہ کلمات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی مناسبت سے آج میں پھر ایک ریکارڈنگ بشکل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہاں نئے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور اپنے دوست و احباب، اپنے اہل خانہ والے تک ضرور یہ سلسلہ اور کفریہ کلمات کی باتیں پہنچائے، تاکہ وہ کفر سے اور اپنے ایمان کے خطرے سے، ایمان جانے کے خطرے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور کفر سے بچائے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے، جن میں ہم نے ایمان و کفر کے تعلق سے بہت ساری ایسے باتوں کا ذکر کیا ہے، اسے سنیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں اسے لنک ڈال دیا جائے گا، آپ اسے ضرور سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ کفریہ کلمات کے تعلق سے مختصر میں چند باتیں اور چند عقیدے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے سماعت کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ پہلا ہے کہ کوئی شخص، لوگ کہتے ہیں خدا کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی، ایسا کہنے والے شخص پر کیا حکم ہے اور ایسا کہنا کیا ہے؟ بعد مقرر حضرات تقریر کرتے وقت جوش و خروش میں کہہ جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی۔ معاذ اللہ، خدا تعالیٰ کو ضرورت پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محتاج ہے، اور خدا کو محتاج ماننا کفر صریح یعنی صاف طور پر کفر ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ غنی ہے، اور غنی کا معنی ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں، تو جو محتاج جانے وہ بلا شک و شبہ کافر و مرتد ہے۔ تو ایسا کہنے والے پر فرض ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اپنے توبہ پر استقامت کرے اور تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، اور اگر مرید ہے تو تجدید بعد بھی کرے۔ دوسری بات ہے کہ پیر کو خدا کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ تو یہ ذہن نشی ہو کہ بعض جاہل اور اندھی عقیدت میں مبتلا لوگ اپنے پیر کو خدا کہہ جاتے ہیں، میرا پیر ہی میرا خدا ہے۔ معاذ اللہ، اس طرح کا جملہ کہتے پھرتے ہیں، ایسا کہنے والا کافر و مشرک ہے، شرک کرنے والا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اندھی عقیدت کسی سے بھی ہو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس لیے عقیدت رکھے لیکن آنکھیں کھول کر، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اندھی عقیدت میں مبتلا ہونے سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ تیسرے نمبر پر تمہارے مرض کو خدا بھی ٹھیک نہیں کر سکتا کہنا، یہ ایسے لوگ کچھ کہہ جاتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو گاؤں دیہات کے کئی لوگ جو پرہیز نہیں کرتے اور دوا کھاتے ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی کہہ جاتا ہے کہ تمہارے مرض کو خدا بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ، ایسا کہنا کھلا کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اس جملے میں اس آیت مبارکہ کا کھلا انکار ہے، اس لیے کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا۔ کہنے والے پر فرض ہے کہ توبہ و تجدید ایمان و نکاح کرے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشی رہے کہ بہت سارے لوگ دوا کھاتے وقت، دوائیاں جو لیتے ہیں، بیمار میں مبتلا ہوتے ہیں، تو دوائیاں کھاتے وقت کھانے سے پہلے اللہ رب العزت کا اسم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا گوارا کرتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، سمجھے؟ ایسے ہی جہالت ہے، کیونکہ خود بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی شافی ہے، دوائیں جو ہے وہ بس ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں جو شفا دینے والا ہے وہ رب قدیر کی ہی ذات ہے۔
ٹھیک ہے، تو دوا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، حلال چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا اس میں۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ خدا نہیں ہے کہنے والے پر کیا حکم ہے۔ بعض جاہل اپنی تکلیف و مصائب میں کہہ جاتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمارے یہ حال نہ ہوتے۔ معاذ اللہ، ایسا کہنے والا کافر و مرتد و بددین ہے۔ قائل پر فرض ہے کہ بلا تاخیر توبہ و استغفار کرے، تجدید ایمان و نکاح کرے۔ پانچویں نمبر پر کافر کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے۔ آج کل کے سیکولر جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، سب کو حق کہتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ کافر و مشرک کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے دنیا دار لا علم مسلمان بھی انہی کی روش راستہ اختیار کرتے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کافر و ایصال ثواب کرنا کافروں کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے۔ ایسی دعا اور ایصال ثواب کرنے والے پر فرض ہے کہ بلا تاخیر توبہ کرے، تجدید ایمان کرے۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یعنی کافر کفر پہ مرا اور کافر پر مغفرت کی دعا کرنا یا بلا صریح کفر ہے، ایسی چیزوں سے بچے۔ ہاں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جب وہ زندہ ہو تو دعائیں کرے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے، ہدایت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ چھٹے نمبر پر شیعہ، وہابی، دیوبندی اہل سنت سے اچھے ہیں کہنا کیسا ہے۔ جو کوئی شیعہ، وہابی، دیوبندی وغیرہ کو اہل سنت و سنیوں سے اچھا بتائے وہ کافر ہے۔ صرف نماز اور قرآن پڑھنے سے کوئی اہل سنت سے افضل و اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ سب سے زیادہ ضروری عقیدہ ہے کہ اگر عقیدہ اچھا ہے اور بندہ گنہگار ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ سوائے کفر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے فضل سے یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا بزرگان دین کی شفاعت سے یا علماء کرام کی محبت سے اسے بخش دے گا، لیکن سوائے کفر کے جو کفر کرتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر نہیں بخشے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو وہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے لیکن وہ مومن یا مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ان بدعقیدوں و بد مذہبوں بد دینوں کو اہل سنت سے بہتر و افضل بتائے وہ بلا شک و شبہ کافر و مرتد ہے۔ کہنے والے پر فرض ہے کہ توبہ و تجدید ایمان کرے۔ ساتویں نمبر پر ہے کہ مدرسہ کو خنزیر یعنی سور کے رہنے کی جگہ کہنا کیسا ہے۔ بعض جاہل مدارس سے اپنے بغض و حسد کی وجہ سے مدرسوں کو خنزیر کے رہنے کی جگہ اور وہاں کی تعلیم و شیطانی تعلیم کہہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، مدرسے کے لیے ایسا کلمات کفر ہے، کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ توبہ و تجدید ایمان و نکاح کرے۔ آٹھویں نمبر پر ہے کہ اب شریعت کی ضرورت نہیں کہنا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو طبیعت پر عمل کرتے ہیں، سمجھے، ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر کیا حکم ہے۔ آج کل کے پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں شریعت کے اصول و قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے۔ کہنے والے پر توبہ اور تجدید ایمان و نکاح لازم ہے، فرض ہے۔ 90 نمبر پر ہے کہ کافر کو شہید یا مرحوم کہنا کیسا ہے۔ کافر کو شہید یا مرحوم کہنا کفر ہے، اس لیے کہ شہید اور مرحوم کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ شہید انہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، اور مرحوم یعنی رحم کیا ہوا، اور کافر مغضوب یعنی غضب کیا ہوا ہے، مرحوم نہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے والے پر توبہ، تجدید ایمان اور نکاح لازم ہے اور ضروری ہے۔ 10ویں نمبر پر اسلامی کتابوں کو گالی دینا کیسا ہے۔ اگر ان اسلامی کتابوں میں اہل سنت کی کوئی کتاب ہو اور اسے جانتے ہوئے بھی کوئی کتابوں کو گالی دے تو وہ کافر و مرتد ہے۔ کہنے والے پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کفریہ کلمات سے، کفریہ باتوں سے اور
ان تمام جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایمان کے سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔